آج جس موضوع پہ بات کریں گے الحمدللہ نغمات رضا کا سلسلہ ہمارے یہاں جاری و ساری ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک کلام پڑھ بھی رہے ہیں اور اس کی تشریح بھی بیان کی جا رہی ہے۔ آج جو کلام ہم پڑھیں گے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا وہ ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا۔ آئے مل کر پڑھتے بھی ہیں اور اس کے الفاظ کو سمجھتے بھی ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ایک ایک کلام پر گھنٹوں تقریر ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے نعتیہ جو کلام ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے، اور ایسا لگتا ہے آپ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کلام کو سنیں، کمرہ بند ہو، آنکھیں بند ہو، اور کوئی اچھا نعت خواں ہو۔ یہ ڈسکو نعت خوانی ہاڑا اڑی کرنے والے نعت خواں کی بات نہیں کر رہا میں، اگرچہ آواز کیسی کیوں نہ ہو، آواز اچھی ہو تو کیا ہی بات ہے، لیکن کوئی پڑھنے والا دل سے پڑھ رہا ہو اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا کلام پڑھ رہا ہو تو خدا کی قسم عشق رسول دل میں اتر رہا ہوتا ہے، تو بڑی برکت ہے۔ تو آئے مل کر پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے۔ جود کہتے ہیں بے مانگنے، جو شخص مانگے نہیں اور اس کو دے دینے کو، بے مانگے دیے جانے کو کہتے ہیں جود، اور کرم کہتے ہیں مانگنے سے دینے کو، کوئی شخص مانگے پھر اس کو دیا جائے۔ جود کس کو کہتے ہیں؟ جو مانگے نہیں بغیر مانگے دے دیا جائے، اور کرم اس کو کہتا ہے کہ جو مانگے پھر اس کو عطا کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ، یا رسول اللہ آپ کا کیا نہیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان سے لا کا استعمال ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، لا حضور نے کہا ہی نہیں ہے، صرف ایک موقع پہ۔ کس موقع پہ؟ اشہد ان لا الہ، بس نہیں ہے کوئی معبود، ادھر لا کا استعمال کیا ہے، ادھر نہیں کا استعمال کیا ہے، ورنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان اتھر پہ لا کا استعمال ہے ہی نہیں۔ اور کیا فرمایا کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ آتا ہے فقیروں کے سے انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک بھی دے دے اور خود کہ منگتے کا بھلا ہو۔ یار ایسا کون ہوگا سخی کہ بھیک بھی دے اور پھر کہ میرے منگتے کا بھی بھلا ہو؟ یہ خدا کی قسم صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ کوئی آپ کے بارگاہ میں آ جائے نہیں سنتا، بلکہ کیا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک بار میرے آقا نے اونٹ خریدا، حضور حضرت جابر سے اونٹ خریدا، اونٹ خریدنے کے بعد رقم ادا کر دی، رقم ادا کر دی، حضرت جابر اپنے گھر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ اونٹ کو حضور نے بطور تحفہ بھجوا دیا۔ اور ایک بار حضرت عمر سے خریدا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے اونٹ خریدا، رقم ادا کر دی، رقم ادا کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو حضرت عبداللہ بن عمر کو وہ اونٹ تحفے میں عطا کر دیا۔ کہا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور میری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتی، ہم سب کی ماں، مومنوں کی ماں، کیا فرماتی؟ اماں عائشہ فرماتی حضور کی سخاوت کی جو دریائیں ہیں نا، رحمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز ہے،
جو تیز آندھی ہوتی ہے نا طوفان میں، جو تیز آندھیاں چل رہی ہوتی ہے، فرمایا حضور علیہ السلام کی سخاوت اس سے بھی زیادہ تیز ہے کہ حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں کوئی آ جائے، اور آئے نہیں صرف تصور کر لے، پاکستان میں بیٹھ کے بھی حضور کا تصور کر لے، لیکن دل سے مانگے، خدا کی قسم حضور اس کو عطا فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہے سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے کے، وہ ہے ذرہ تیرا۔ یا رسول اللہ آپ کسی کو قطرہ عطا کر دیں نا، کیا کسی کو آپ قطرہ عطا کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ قطرہ لے جانے والا خالی نہیں رہتا، بلکہ اس کے در سے دھاریں چلنے لگ جاتی ہیں۔ دھاریں سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ آبشار کو، جو دریا پانی دیکھتے ہیں نا پہاڑوں سے اتنی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں دھاریں۔ یا رسول اللہ آپ کسی کو قطرہ عطا کر دیں تو کیا ہوتا ہے، وہ اگرچہ قطرہ لے کے جاتا ہے لیکن پوری دنیا کو بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ اور پھر آپ کسی کو ذرہ عطا کر دیں تو کیا ہوتا ہے، آپ اگرچہ ذرہ عطا کرتے ہیں لیکن اس کے تارے کھل جاتے ہیں۔ کیا کھل جاتے ہیں؟ وہ ذرہ تارے میں شمار ہو جاتا ہے۔ جتنے تاروں آپ دیکھتے ہیں کتنے تارے ہیں، فرمایا اس سے زیادہ۔ اور سورہ کوثر میں اللہ نے فرمایا نا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ کوثر، ہر چیز کی زیادتی عطا کی۔ اور خود فرمایا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ سارے مل کر، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہے۔ اور رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رب ہے عطا کرنے والا، رب ہے دینے والا، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم۔ رب عطا کرنے والا ہے، میرا آقا بانٹنے والا ہے۔ حضور کیا ہے؟ بانٹنے والے۔ فرمایا رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے لیکن کھلاتے یہ ہیں۔ رزق اگرچہ رب کائنات کا ہے لیکن کھلانے والے کون ہیں؟ آقا علیہ السلام کی ذات طیبہ۔ آگے فرمایا اغنیاء پلتے ہیں در سے، وہ ہے باڑا تیرا، آقا اغنیاء پلتے ہیں در سے، وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے، وہ ہے رستہ تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے، وہ ہے رستہ تیرا۔ اغنیاء، غنی، بانٹنے والا۔ یا رسول اللہ اغنیاء جو پلتے ہیں نا وہ آپ کے در سے پڑھتے ہیں۔ وہ کہاں سے پڑھتے ہیں؟ آپ کے در سے، وہ ہے باڑا تیرا۔ یا رسول اللہ یہ جو آپ کا باڑا ہے نا، اس باڑا میں کون پڑھ رہا ہوتا ہے؟ اغنیاء پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اصفیاء چلتے ہیں سر سے۔ اصفیاء کہتے ہیں صوفیوں کی جمع، اصفیاء یعنی وہ لوگ جن کے دل پاک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اصفیاء ایسے لوگ، وہ کیا کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کا جو راستہ ہے نا اس میں اپنے سر سے چلتے ہیں، سر کے بل جاتا، پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو۔ کیا؟ پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، سر کے بل جاتا مگر ذوق نے جانے نہ دیا۔ تو یہ آپ کا راستہ ہے یا رسول اللہ، جس راستے سے آپ گزر جائیں۔ حضرت امام مالک علیہ رحمہ اتنے دن آپ مدینے میں رہے، آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ مدینے میں بغیر جوتے کے، آپ جوتے نہیں پہنتے تھے، بغیر جوتے کے آپ، بغیر جو ہے چپل کے آپ پورے مدینے میں گھما کرتے تھے۔ اور آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ دیوار سے چمٹ چمٹ کر چلا کرتے تھے، دیوار سے چپک چپک کر چلا کرتے تھے۔ آپ کے طلباء کہنے لگے اے میرا سیدی، اے استاد محترم،
امام مالک علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آپ کے طلباء کہنے لگے حضرت یہ پورا راستہ خالی ہے، یہ گلیاں خالی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیوار سے چپک چپک کے چل رہے ہیں۔ تو امام مالک کیا فرماتے پتہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں اس لیے راستے سے دیواروں سے چپک چپک کے چل رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ حضور کے قدم جہاں لگے ہیں اس کے اوپر میرا قدم آ جائے۔ فرمایا اصفیاء چلتے ہیں سر سے، وہ ہے رستہ تیرا۔ یا رسول اللہ آپ کے راستے سے تو بڑے بڑے متقی جس راستے سے آپ گزر جائیں وہاں پاؤں سے نہیں چلتے، وہ نیک لوگ، وہ پاکیزہ لوگ، وہ متقی لوگ، بلکہ وہ اپنے سر سے چل رہے ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسرو عرش پر اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرش والے، یہ زمین والے، یہ آپ کی علو، آپ کی بلندگی کا کیا جانے، کیا مرتبہ جانے، آپ کی شوکت جو ہے یہ کیا جان سکتے ہیں؟ رب فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ ہر آن آقا علیہ السلام کے ذکر میں کی انتہا ہوتی جاتی ہے، حضور کی ذکر آقا علیہ السلام کی رفعت بڑھتی جاتی ہے۔ کہا فرش والے کیا جانے آپ کی شان و شوکت، خسروا عرش پر، یا رسول اللہ عرش پر آپ کا جھنڈا اڑتا ہے، آپ کا جھنڈا لہر رہا ہے، عرش پر بھی آپ کی شوکت ہے، تو یہ فرش والا کیا جانے۔ اور کیوں نہ ہو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام پیدا ہوئے نا تو میں نے دیکھا کہ حضور یہاں پیدا ہوئے، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تعش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ میں نے دیکھا کہ ایک جھنڈا حضرت جبرائیل نے کعبے کی چھت پہ لا کے گاڑا، ایک جھنڈا مشرق پہ لا کے گاڑا، ایک جھنڈا مغرب پہ لا کے گاڑا۔ کیوں؟ کیونکہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یہ فرش والے زمین والے آپ کی بلندگی کو کیا جانے، آپ کی عظمت و شوکت۔ آج تو لوگ بڑے مزے سے کہتے ہیں حضور ہم جیسے ہیں، ابے تو اپنا منہ تو دیکھ، تیرے منہ سے تیرے گھر والے ڈر رہے ہوتے ہیں، تو کہتا ہے حضور ہم جیسے ہیں۔ نہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پر اڑتا ہے، یا رسول اللہ عرش پہ بھی آپ کے جھنڈا اڑ رہا ہے۔ آگے کیا فرمایا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں تو آپ کو مالک ہی کہوں گا، کیا میں تو آپ کو مالک ہی کہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مالک کے حبیب ہیں، آپ مالک کے پیارے ہیں، اور محبوب و محب میں، محبوب محبت کرنے والا اور جس سے محبت کی جا رہی ہو، محبوب و محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ دنیا کے اندر بھی ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کوئی ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم بولتے ہیں یار جو میرا نا وہ تیرا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ یار باپ کہتا ہے بیٹا جو میرا ہے نا وہ تیرا ہے، شوہر کہتا ہے بیوی کو کہ جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ ایک دنیا کی محبت کرنے والا وہ اس انداز سے محبت کرتا ہے کہ اس میں میرا تیرا نہیں ہوتا، کہ ایسا نہیں کہ یار یہ چیز میری ہے یہ چیز تیری ہے، نہیں، بلکہ جو محبوب کا ہے جو محب کا وہ دونوں کا ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو مالک کے، آپ کو تو میں مالک ہی کہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تو مالک کے حبیب ہیں، اور محبوب و محب میں نہیں ہوتا میرا تیرا، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، نہیں، جتنی اللہ کی ملکیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری ملکیت حضور کو عطا کر دی ہے، حضور ان سب کے مالک ہے۔ اور کیوں نہ ہو، میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اعطیت الکنز بین الاحمر والابیض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سفید چیز، ہر سرخ چیز
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کا مجھے مالک بنا دیا۔ اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والکرامت والمفاتح یبدی ولیواء الحمد یومئذ بیدی، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ساری عزتوں کی چابیاں، ساری عزتیں، سارے خزانوں کی چابیاں اور حمد کا جھنڈا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہاتھ میں عطا فرما دے گا۔ ساری عزتیں میری ہاتھ میں ہوں گی، ساری شہرتیں میرے ہاتھ میں ہوں گی، سارے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور لواء الحمد کا جھنڈا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرما دے گا۔ تو فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب کے یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آگے فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھے کہ تلوا تیرا، کون نظروں دیکھے کہ تلوا یا رسول اللہ جو آپ کے قدموں پہ سے جڑے ہوئے، جو آپ کے قدموں پہ پلتے ہیں، جو آپ کے در کے غلام ہیں، یا رسول اللہ جو تیرے قدموں میں غیر کا منہ کیا دیکھیں، وہ کسی اور کی طرف کیا دیکھیں، وہ کسی اور بادشاہ کی طرف کیا دیکھیں، یا رسول اللہ جو آپ کے قدموں سے چپک گئے، جو آپ کے در کی روٹی کھاتے ہیں وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے۔ اور کون نظروں پہ چڑھے، آپ کو دیکھنے کے بعد ایسے کیسے ہو سکتا ہے کسی اور کو دیکھا جائے، نہیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ یا رسول اللہ جس نے آپ کے پاؤں کا تلوا دیکھ لیا نا، اب اس کی نگاہوں پہ کوئی بھی نہیں چڑھتا، اب میری نگاہوں پہ ججتا نہیں کوئی، کیا اب میری نگاہوں پہ ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ کہا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اور فرماتے ہیں آگے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ پورے دنیا کا قانون ہے کہ جو چوری کرتا ہے نا وہ پولیس سے چھپ رہا ہوتا ہے، افسروں سے چھپ رہا ہوتا ہے کہ یار یا اس کے خلاف ہو جاتا ہے کہ اس سے بھاگتا ہے، لیکن ادھر بات یہ الگ ہے کہ جو تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ یا رسول اللہ جو آپ کا چور ہے جس کی نیکیاں خراب ہیں، اعمال خراب ہیں، لیکن حال کیا ہے اگرچہ گناہگار ہے، لیکن اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو تمہیں چاہیے کہ تم حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ آئے ہے عجیب بات ہے، آپ کے بارگاہ سے چوری کر کے اعمال کی چوری، نیکیوں کی چوری، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، اگر تمہیں چاہیے نا اپنی بخشش کا ذریعہ، اگر تم چاہتے ہو نا کہ میری رحمتیں تم پر متوجہ ہو جائے، اور تم چاہتے ہو نا کہ میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں، فرمایا لا وجد اللہ توابا رحیما، تم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاؤ، حضور کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلا لو، حضور سے عرض کرو یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیے، ہماری سفارش کیے، تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ فرما رہا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تمہاری توبہ کو قبول بھی کرے گا اور تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھول دے گا۔ کیا بات ہے! اور کیوں نہ ہو تفسیر قرطبی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کے وفات کے 3 دن بعد، آقا علیہ السلام کے وفات کے 3 دن کے بعد ایک اعرابی مسجد نبوی میں آیا، ایک اعرابی صحابی مسجد نبوی میں آئے۔ جب ان کو پتہ چلا نا کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے، حضور علیہ السلام ظاہری دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو وہ بے تحاشا رونے لگے اور حضور علیہ السلام کے قبر انور پر لیٹ گئے، لپٹ گئے، حضور کے قبر انور سے، مزار انور سے اپنے چہرے کو لگانے لگے، کبھی یہ گال لگاتے کبھی وہ گال لگاتے، اور حضور کے مزار انور کی مٹی کو اپنے چہرے پہ اپنے سر پہ ڈالنے لگے اور رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو اپنی جان پر ظلم کیا ہے، مجھ سے تو گناہ ہوا ہے،
اور میں نے سنا ہے اللہ کا کلام ہے کہ اگر کوئی اپنی جانوں پہ ظلم کر لے تو وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے، وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے، یا رسول اللہ آپ مجھ پر کرم فرمائے، آپ میری شفاعت فرمائے، آپ میری بخشش فرمائے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کی اس ادا کو دیکھ رہا تھا، مولا علی دیکھ رہے ہیں لیکن روک نہیں رہے۔ آج لوگ مزارات پہ جانے سے روکتے ہیں، آج لوگ عجیب و غریب لوگوں کی عادت ہو گئی، معاذ اللہ حضور کے روزے انور پر اگر کوئی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائے نا حضور کے چہرے مبارکے کی طرف، روزے انور کی طرف، تو کہتے ہیں حاذا شرک، حاذا بدعت۔ اس طرح کے جو ایک کم بخت اور بد نصیب قسم کے لوگ پیدا ہو گئے اور ان کی حرکتیں یہ ہو گئی۔ یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے، ایمان والوں کو تو شیوا یہ کہ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ادب سے سر بھی جھکاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں۔ مولا علی نے اس کو روکا نہیں کہ تو شرک کر رہا ہے، یہ کون سی حرکتیں تو نے کرنا شروع کر دی۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے میں اس کی انداز محبت کو دیکھ رہا تھا، میں حضور سے محبت کرنے کا اس کا انداز دیکھ رہا تھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد مولا علی فرماتے ہیں فنودی من المرقدی غفر لک، میں نے دیکھا اور میں نے سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار انور سے آواز آئی، اے صحابی جا ہم نے تجھے معاف کر دیا، اے صحابی جا ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ ہے یہ انداز، یہ محبت، اس لیے تو کہا کہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ یا رسول اللہ یہ آپ کا انوکھا چور ہے، اگرچہ خطائیں کرتا ہے، گناہ گاری کرتا ہے، لیکن کیا ہے آپ کی بارگاہ میں دوبارہ آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا آگے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میری سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ایک میں کیا یا رسول اللہ، ایک میری ذات کی کیا وجود ہے، کیا حقیقت ہے، میری سیاہ کی حقیقت کیا ہے، میرے گناہوں کی کیا حقیقت ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے، یا رسول اللہ آپ کا ایک اشارہ جو ہے نا لاکھوں کے لیے کافی ہے، آپ ایک اشارہ کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور کسی نے کہا نا کسی کو ناز ہوگا بس اطاعت کا، عبادت کا، کسی کو ناز ہوگا بس عبادت کا، اطاعت کا، ہمیں تو بس سہارا ہے محمد کی شفاعت کا، ہمیں تو بس سہارا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ حضور کی حدیث ہے، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اچھا یہ سوال کرتے ہو، تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ تم یہ سوال کر رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نمازیں بھی زیادہ نہیں ہیں، میں نے روزے بھی زیادہ نہیں رکھے، میں نے کچھ صدقات بھی زیادہ ادا نہیں کیے، نہ میری نمازیں ہیں نہ میرے پاس روزے ہیں۔ نمازوں سے مراد فرض نمازی کی بات نہیں کر رہا، نفل نمازوں کی بات، فرض نمازیں سارے صحابہ ادا کرتے ہیں، اس کو کوئی دلیل نہ بنائے۔ اور یہ باتیں کر کے کوئی میں اس طرف بھی بات نہیں کر رہا کہ آپ اعمال سے عمل کرنے سے دور ہو جائیں، نہیں، حضور کا عاشق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو اپناتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کو اپناتا ہے۔ تو فرمایا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف نیکوکار کی شفاعت فرمائیں گے، نہیں، بلکہ حضور فرماتے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت تو میرے کبیرہ گناہ کرنے والے امتوں کے لیے ہے۔ یعنی جب حضور کبیرہ گناہ کرنے والے لوگوں کو بخشوا رہے ہوں گے تو پھر صغیرہ گناہ کرنے والوں کی کیا مجال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیوں فرمایا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ تو حضور نے پوچھا بتاؤ تم نے تیاری کیا کی ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں نہ نمازیں میرے پاس زیادہ، نہ میرے روزے زیادہ، نہ میں نے صدقات زیادہ ادا کیے۔ تو فرمایا ہے کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک بات ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے اور آپ کے اللہ سے بڑے پیار کرتا ہوں، میں آپ سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے۔
میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں دل و جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اے صحابی تو جس سے محبت کرتا ہے نا آخرت والے دن بھی تو اسی کے ساتھ ہوگا، قیامت والے دن بھی تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو فرمایا ایک میں کیا میری عصیاء کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میری عصیاء کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ آگے فرماتے ہیں مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، یا رسول اللہ مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا۔ ہائے 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 کیا بات ہے یار، یہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، آپ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت جن کی عبادت اتنی، جو اللہ کے ولی، وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ وہ جیسی شخصیات، ہماری بات نہیں ہے یہ، ہم تو حقیقت معنوں میں نکما ہے، ہمارے تو کوئی اعمال نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مفت پالا ہے، آپ کے دربار سے مفت پلتے رہے، ایسے آپ کے جو ہے در کے ٹکڑے تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کے ٹھوکر پہ نہ ڈال، یا رسول اللہ آپ کے ٹکڑوں پہ پلتا رہا، میری اوقات صرف اتنی ہے، کیا میری اوقات صرف اتنی ہے کہ کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ مفت آپ نے پالا، اب عمل پوچھ رہے قبر کے اندر، ہائے نکما تیرا، یا رسول اللہ کرم فرمائے، اس نکمے پہ بھی کرم فرمائے، انداز محبت دیکھیں، اب فرشتے عمل پوچھ رہے ہیں کہ کیا لے کر آئے ہو، یا رسول اللہ اپنے نکمے پہ کرم فرمائے، اپنے خطاوار پہ کرم فرمائے، اپنے گناہگار پہ کرم فرمائے۔ آگے کیا فرماتے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دیکھے ہیں، میری تقدیر بری ہو کے بھلی کر دیکھے ہیں، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے، یا رسول اللہ اگر میری تقدیر بری ہے، میری تقدیر ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کو بھلی کر دیں، آپ اس کو کیا کر دیں، اچھی کر دیں۔ کیوں؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس کو چاہتا ہے نا مٹا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ آپ اللہ سے شفاعت فرمائیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ میری تقدیر کو اچھا فرما دے گا۔ کیوں؟ محو اس بات کے دفتر میں، محو کہتے ہیں مٹھانے کو، اس بات کہتے ہیں جاری رکھنے کو، ثابت رکھنے کو۔ فرمایا محو اس بات کے، آپ اس کے دفتر میں کیا ہے، کروڑا تیرا، یا رسول اللہ آپ کا قبضہ ہے، کیا ہے، آپ کا قبضہ ہے، آپ جس کو چاہیں عطا کر دے، جس کو چاہیں جس سے چاہیں چھین لیں، آپ مالک ہیں، آپ کو اللہ نے ساری ملکیت عطا کی ہے، یا رسول اللہ آپ میری قسمت کو بھی اچھا کر دیں، میرے نصیب کو بھی اچھا کر دیں، میری بگڑی بنا دیں، اور میری تقدیر کے اندر جو برے اور جو شر چیزیں، یا رسول اللہ آپ اس کو ختم فرما دے۔ کیوں؟ محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا، یا رسول اللہ محو اس بات، کسی چیز کو جاری رکھنا، کسی چیز کو ختم کر دینا، تقدیر کو اچھا کر دینا، تقدیر کو برا کر دینا، اس کے دفتر پہ قبضہ آپ کا ہے۔ قبضہ کس کا ہے؟ حضور کا۔ آگے فرمایا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کو یہ دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے،
کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ یا رسول اللہ آپ چاہیں نا تو ابھی میرا دل صاف ہو جائے، ابھی میرا دل دھل جائے، میں متقیوں کی جماعت میں آ جاؤں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ اللہ آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے، آپ ابھی دل میں ارادہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خواہش کو پوری فرما دیتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آپ دیکھیں قبلے کا جو تحریف قبلہ ہے، قبلہ بدلنے کا جو معاملہ، اللہ فرما رہا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے محبوب آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ حضور نے بھی دعا نہیں کی نماز کی حالت میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے محبوب ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، آسمان کی طرف آپ کا دیکھنا بار بار، ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اب قبلہ بیت المقدس نہ ہو بلکہ قبلہ بیت اللہ ہو جائے، کعبہ ہو جائے، کعبۃ اللہ آپ کا قبلہ بن جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، نماز کی حالت ہی کے اندر حضور نے دعا نہیں کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زبان مبارک سے نہیں کہا بلکہ صرف ایسے اشارہ کیا، صرف دیکھا، کیا دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر دیا محبوب جس کو آپ اپنا قبلہ بنانا چاہتے ہیں اسی طرف بنا لیں۔ میں کہتا ہوں حضور خدا کی قسم اگر مدینے کو قبلہ بنانا چاہتے ہیں نا اللہ مدینے کو قبلہ بنا دیتا ہے، اگر حضور قبلہ بنانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ اتنی رضا اللہ جو ہے نا حضور کی رضا کا خیال رکھے۔ میری عامہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ جو آپ کی رضا ہے، جو آپ کی مرضی ہے وہی اللہ کی مرضی ہے، وہی اللہ کی مرضی ہے، وہی اللہ کی مرضی ہے۔ آگے فرمایا کس کا منہ تک کہا جائے اور کس سے کہیں، تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا، اور تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا۔ یا رسول اللہ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ صحابہ کہ یا رسول اللہ آپ نے کہتے تھے یا رسول اللہ ہم نے اللہ کو پہچانا آپ کی وجہ سے، ہاں ہم تھوڑی اللہ کو جانتے تھے، آپ نے بتایا اللہ ہے تو ہم نے جان لیا اللہ ہے، اور اللہ کی بھی ادا یہی ہے، اللہ کہہ رہا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ کیوں وہ خود نہیں کہہ سکتا تھا کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں اللہ ہوں؟ کہا نہیں، مجھے اگر کسی وحدانیت کا اعلان بھی کرنا ہے تو محبوب آپ کے زبان اتھر سے کروانا ہے۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے، اس لیے اعلیٰ حضرت صحابہ کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ تو نے اسلام دیا یا رسول اللہ، میں اسلام ملا آپ کے صدقے، تو نے جماعت میں لیا یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں جماعت میں اپنی جماعت اہل سنت و جماعت کے اندر قبول کیا، حضور علیہ السلام کی غلامی عطا کی، دوسرے جماعتوں سے، بد مذہب جماعتوں سے، ان جماعتوں سے جن کے دلوں میں حضور کی محبت نہیں، جو حضور علیہ السلام کی شان میں بکواسیں کر رہے ہوتے ہیں، جو صحابہ کی شان میں بکواسیں کر رہے ہوتے ہیں، جو اہل بیت کی شان میں بکواسیں کر رہے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے ان تمام جماعتوں سے میں نجات عطا کی، اس جماعت میں ہمیں شامل فرمایا جو حضور سے بھی محبت کرتے ہیں، جو حضور کے آل سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اب کیا تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم ہے یا رسول اللہ، آپ ایسے کریم ہیں، اور کریم کی یہ صفت نہیں ہوتی کہ جو عطا کر دے اس کو دوبارہ لے لے، کیا جو تحفہ دے دے وہ دوبارہ لے لے، نہیں یا رسول اللہ آپ دیا ہوا جو آپ نے عطا کر دی نا اس کو کبھی واپس نہیں لیجیے گا، مرتے دم تک ہمیں اپنی غلامی میں رکھیے گا، مرتے دم تک۔ اور ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مرتے دم تک ہمیں ہماری نسلوں کو، ہمارے اہل و عیال کو اپنے غلامی میں رکھیے گا، دنیا میں بھی اپنے غلاموں میں شامل فرمایا، قیامت والے دن بھی اپنے غلاموں میں شامل فرمایا۔ اور پھر فرمایا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے
رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے، رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا۔ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں اس کو شفاعت کے لیے لے کر آتا ہوں۔ کس کو لے کر آتا ہوں؟ جو میرا غوث ہے، جو حضور غوث اعظم ہے اور آپ کے لاڈلے بیٹے ہیں۔ میں اس کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے، سبب سے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ میری قسمت بنا دے، میرے سارے کام بنا دے، میرے بگڑے والے کام بنا دے، میری قسمت کو اچھا کر دے، میری دنیا کو اچھا کر دے۔ میں حضور غوث اعظم کی شفاعت کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور حضور غوث اعظم کے صدقے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضور میرے منہ کو نہ دیکھیں بلکہ اپنے لاڈلے بیٹے حضور غوث اعظم کے صدقے مجھ پر کرم فرما دیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ خلق خدا کا ہاتھ ہے اولیاء کے ہاتھ میں۔ کیا؟ خلق خدا کا ہاتھ ہے اولیاء کے ہاتھ میں، اولیاء کا ہاتھ ہے غوث الورا کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ ساری خلقت، اللہ کی جو خلقت ہے اس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں؟ اولیاء کے ہاتھ میں، اور اولیاء کا ہاتھ ہے غوث الورا کے ہاتھ میں، غوث الورا کا ہاتھ ہے شیر خدا کے ہاتھ میں۔ شیر خدا مولا علی مشکل کشا غوث ہم لوگ تو بھائی نسبت والے، ہم ڈائریکٹ نہیں مانگتے، ہم ڈائریکٹ بھی غوث اعظم سے نہیں مانگتے۔ ہمارا تو عقیدہ، ہمارا نظریہ یہ کہ ہم اگر حضور غوث اعظم سے بھی مانگتے ہیں نا اپنے مرشد کریم کے صدقے اور واسطے سے مانگتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یہی نظریہ اور یہی طریقہ ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم ڈائریکٹ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں، بلکہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں اس لیے کہا کہ بندے کو چاہیے کہ وہ کسی ولی کامل کے ہاتھ میں، شیخ کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے۔ جب وہ کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے گا تو پھر اس کا راستہ جو ہے ان ولیوں سے جڑ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اس کی کڑیاں مل جائیں گی۔ تو کیا کہا؟ غوث الورا کا ہاتھ ہے شیر خدا کے ہاتھ میں، شیر خدا کا ہاتھ ہے مصطفیٰ کے ہاتھ میں۔ شیر خدا کا ہاتھ ہے مصطفیٰ کے ہاتھ میں، اور مصطفیٰ کا ہاتھ ہے رب العلا کے ہاتھ میں، اور مصطفیٰ کا ہاتھ ہے رب العلا کے ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا